امریکی صدر ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے ایک گروپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو قائدین ہیں، ان کی صفوں میں بجا طور پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے ہی ایک کوشش کر رہے تھے اور اس بات کا تقاضا بھی کر رہے تھے کہ نئی امریکی انتظامیہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ عمران خان کو جیل سے رہا کر دیں۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کا آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ثاقب بشیر۔ بشیر صاحب، آپ بھی ہماری عدالتوں کو کور کرتے ہیں۔ شزرا تو کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شاید خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے کوئی ان کا انتظام نہیں کر رہی ہے امریکہ کا۔ آپ کے خیال میں اس طرح کی جو امریکی اہلکار کی ٹویٹ ہے، اس سے پاکستان کے ججوں کو کوئی فرق پڑے گا یا عدالتوں کو؟ نہیں، ججوں کو تو فرق جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑتا، لیکن اس طرح نہیں تو کس طرح پڑتا ہے وہ کس طرح پڑتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حالات وہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ کیس بنے ہوئے ہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کیس 6 سال لگے بنانے میں، تو وہ 6 گھنٹے میں بھی ختم ہو گئے، مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے جب کیسز جس سپیڈ سے بنائے جاتے ہیں، جب اس سے ڈبل ٹرپل سپیڈ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن تھوڑی سی کمزور کر دی جاتی ہے، پراسیکیوشن کہتی ہے یہ کیس بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا۔ میاں صاحب کے کیسز میں جب وہ واپس آئے تھے لنڈن سے، تو وہی نیب جس نے 6 سال لگائے کیسز میں، وہی سارے ادھر کورٹ میں کھڑے تھے کہ جی یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھے، یہ ویسے ہی بنا دیے۔ تو اس لیے وہ ہوئے تو میاں صاحب بھی عدالت کے ذریعے ہی نا، مطلب ان کے کیسز ختم ہوئے، تو وہ عدالتوں کے ذریعے بھی کیسز پھر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اس کے اثرات، اب ڈائریکٹلی تو اثرات کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، انڈائریکٹلی بہت جگہوں پہ وہ اثر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا اس میں، ابھی تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے، لیکن عمران خان صاحب کا کیس تو ایک بڑا اہم کیس جو ہے، بالکل اس پہ 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ اس میں بالکل وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گئے۔ اس میں نیب نے آرگومنٹس کر دیے ہیں فائنل، اور جو عمران خان کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، انہوں نے کل کرنے ہیں، تو کل اور چند دنوں میں اس میں تو فیصلہ ہو جانا ہے۔ اور اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں سزا ہو سکتی ہے ان کو 7 سے 10 سال سزا بھی، مطلب میکسیمم سزا ہو سکتی ہے، منیمم بھی بری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بری ہوتے ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹرائلز میں ہم نے نہیں دیکھے۔ تو لیکن یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ آنا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹرائل ہے۔ چلیں اگر فیصلہ ہو بھی گیا تو پھر اس کے بعد اپیل ہوگی، سسپینڈ ہو جائے گا، 2-3 ہفتوں میں سسپینڈ ہو جائے گا فیصلہ۔ جی پھر جب تک ٹرمپ صاحب بھی آ جائیں گے، پھر جو رچرڈ گرنل کہہ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب نے اگر خود کہہ دیا تو پھر دیکھیں گے ڈاکٹر شزرا، پھر سوچیں گی حکومت کہ ابھی تو پھر اس کے اوپر دفتر خارجہ بھی کچھ نہ کچھ کہے گا، تو یا پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ I don't think so. دیکھنا یہ پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں کیسے کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ پھر وہ سارے ڈونلڈ لو نے جو کیا تھا وہ پاکستان کی سوورینٹی، ڈونلڈ لو کا تو انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا تھا۔ اچھا، جھوٹ بولا تھا انہوں نے؟ جی، ڈونلڈ لو سچا تھا؟ ڈونلڈ لو نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ جو آپ کا پاکستان کا سفیر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، جس نے لکھ کے دیا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا؟ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ بات کو انہوں نے آؤٹ آف پروپورشنز بلو کیا تھا۔ اس طرح کی چیزیں دیکھیں، اس طرح کے مراسلات جو ہیں اندرونی طور پہ کئی آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس طریقے سے پبلک میں لے آئیں اور کہیں کہ جی یہ تو سازش ہو رہی ہے۔ یہ سازش نہیں ہوتی، یہ آپس میں ملکوں کی اس کو کہہ لیں کہ بات چیت ہوتی ہے، ان کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، اس میں یہ کوئی عجیب چیز نہیں۔ لیکن پھر اس کو احتجاج کیوں کیا گیا؟ پھر اس کو سفیر کو بلا کے انہوں نے اس طریقے سے اس کو بلو آؤٹ آف پروپورشن کیا، اس طریقے سے اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا کہ نہیں، ہماری مجبوری نہیں تھی، وہ ہم نے ان اینی کیس کرنا تھا، لیکن اس کو اس طریقے سے پبلک تو نہیں کرنا تھا، یا اس کو یہ تو نہیں کہنا تھا۔ یہ ڈپلومیسی کے اصول ہوتے ہیں، ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کا عمل تو شروع ہو چکا ہے اور عمران خان نے بھی 2 بڑے مطالبے سامنے رکھ دیے، مگر پی ٹی آئی کے ہی ایک رہنما شیر افضل مروت، ان کی طرف سے ایک نیا فارمولہ بھی آیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔
वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। शाहिद खटक साहब, शरफ अफजल मरवत के फार्मूले पे तो हम आएंगे, मुज़ाकरात का जो उन्होंने तजवीज़ किया है, मगर पहले दो बड़े मुतालबात के जुडिशल कमीशन बनाया जाए 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल 9 मई के लिए और बेगुनाह कैदियों को रहा किया जाए, ये इमरान खान के मुतालबात हैं। क्या ये मुतालबात मुज़ाकरात की शर्त हैं या मुज़ाकरात का एजेंडा है? जी देखिए, पहले तो मैं मुहतरमा के उसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। तो वो फरमा रही थी कि जी सैफर था ही नहीं, फिर अगर सैफर नहीं चाहते इमरान खान को फिर उसने अरेस्ट क्यों किया, और फिर इन्होंने जो तकरीरें की कि जी सैफर की कॉपी गुम हो गई है, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस किया। उधर अटॉर्नी जनरल ने ही बताया कि जो इमरान खान ने स्टेज के ऊपर जो सैफर लहराया था मसलन वही था जो उन्होंने बताया। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको सैफर की कॉपी मांगी तो ये देने से इनकार ही थी, क्योंकि उसे सैफर की हकीकत जो थी वो वाज़ेह हो जाती। और आप कह रहे हैं कि जी ट्वीट से असर पड़ेगा या नहीं। जी देखिए, ये गुलाम इतने गुलाम है, ये इनकी अमेरिका वाले जो है ये इनके आका है। आप देखेंगे कि उनके सामने सर भी झुकाएंगे और जैसा वो कहेंगे और वैसे ही करेंगे। इनका माजी आप उठा के देख ले। और खटक साहब, अगर वाकई इन्होंने सर भी झुकाना है और अमेरिका के कहने के मुताबिक इमरान खान को रिहा करना ही करना है, तो फिर आप मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं हुकूमत से? फिर चुप करके बैठ जाएं, इंतजार करें। जी देखिए, पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात है और सियासी जमातें जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखती है। जी देखिए, इमरान खान साहब जब सलमान पार्क में थे तब भी उन्होंने उनके 2 वीडियो पैगामात मुज़ाकरात के हवाले से इसके ऊपर है, आप सर्च कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जिस जरिए मसाइल हल होंगे, लेकिन हम मुअस्सर मुज़ाकरात चाहते हैं। मुअस्सर इन असेंस ये कि अभी अगर हम हुकूमत के साथ एक मैंडेट के ऊपर बात करेंगे तो ये तो रिसीविंग एंड के ऊपर है, ये तो इनको तो फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन क्योंकि जैसी भी है लूटी लंगड़ी या जो बैसाखियों के ऊपर कायम हुकूमत है, लेकिन बिठा तो दिया है, वज़ीर आज़म भी बना दिया है, तो मुज़ाकरात जो है ये वक्त की जरूरत है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और जो हमारे इस टाइम कहते ना हक में लोग पड़ी हुए जेलों के अंदर, तो इमरान खान साहब अगर उनकी रिहाई की डिमांड कर रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन कर रहा है। कौन सा उन्होंने क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है? 9 मई से पहले किसी के ऊपर एक FIR नहीं था, 9 मई के बाद यहाँ पे 200 250 सही चीज जो है हम मार चुके हैं FIR की। इस टाइम तो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने FIR की है, ना इस मुल्क में आईन है ना कानून है। एक FIR खत्म करते दूसरे में पकड़ लेते हैं। एक बंदा या वो ना वो फरिश्ता है ना वो जिन है। एक टाइम पे 9 मई को वो लाहौर में भी है और उसी तरह मोमिया वाली में भी है। इसी देख के इस टाइम आपका जो अदालत है वो कमजोर है, वो सही तरीके से रिलीफ नहीं दे पा रही। अगर जिस दिन अदालतों ने सही रिलीफ देना शुरू किया तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जितनी भी FIRs है ये सारे के सारे 5 मिनट में उठ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस टाइम हुकूमत जो है या उनके सहूलतकार जो है वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बाहर निकले।